گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اثار کے درس ختم ہوئے، لیکن ہمارے وجودوں میں اثار نہیں ختم ہونا چاہیے۔ نفس کے مجاہدے کے یہ درس ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کی تربیت مجاہدے سے کرتے، کہ مجاہدہ کرتے کرتے آج ساری گفتگو تربیت پہ ہوگی کہ حضور نے تربیت کا کیا حکم دیا، داتا علی حجویری نے تربیت کا کیا حکم دیا، مولا علی کا ذری قول، یہ ساری گفتگو سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ان کا پہلے درس گزر چکا ہوا، اس کی بھی گفتگو داتا صاحب نے کی ہے۔ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ مجاہدہ نفس ہے، کم و بیش اس کے 23 درس ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس دوران ہمارے نفوس و قلوب پاک و صاف ہو جانے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔
حضور دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ۔ ہماری کتاب کے پہلے صفحے میں یہ درود پاک ہے۔ جن کے پاس کتابیں ہیں 1 مرتبہ سارا درود پاک اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے حضور سرور کائنات کو تحفہ پیش کر دیں اور یاد رکھیں اور یقین رکھیں آپ کے پر نور کندھے سے آپ کا کندھا چھو جائے گا۔ ساری کائنات کے سب سے بڑے صادق و امین نے فرمایا، ساری کائنات کے سب سے بڑے صادق و امین نے فرمایا اللہ رب العالمین ہمیں ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 6 اپریل 2018 19 رجب 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ سید الایام ہے، حضور نے فرمایا دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس میں خوب تیاری کیا کریں، سارے ہفتے جمعے کی دعوت دیتے رہا کریں، سارا ہفتہ آپ کا عبادت میں گزرے گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ سپاہی بن جائیں الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کے، سپاہی بن جائیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، سپاہی بن جائیں غوث جلی کے، سپاہی بن جائیں مولا علی کے، سپاہی امتی بن جائیں حضور پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کیا کرنا ہے؟ سارا ہفتہ دعوت دینی ہے، سارا ہفتہ خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دینی ہے، عمل سے کہنا کم ہے کرنا زیادہ ہے، کہنا کم ہے کرنا زیادہ ہے۔ دیکھنے والے خود ہی دیکھ لیں گے یہ کیا کر رہا ہے، آپ تھوڑا سا بھی کہیں گے تو اللہ کا کرم ہو جائے گا اور آپ کو رجب کا مہینہ مبارک قربت والا ذی-القعدہ ذی الحج محرم یہ 3 پے در پے ہیں اور یہ جو رجب ہے یہ ایک اکیلا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں گناہ نہ کرو، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری نمازیں پڑھو لیکن عصر کی زیادہ حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص نماز عصر کی اللہ نے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا پورا سال کوئی گناہ نہ کرو لیکن ان 4 مہینوں یہ حرمت والے ہیں زیادہ اس کا اہتمام کرو۔ اللہ نے جیسے نماز عصر کو خاص کر دیا اسی طرح ان 4 مہینوں کو خاص کر دیا۔ حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، ان میں خاص کر کبھی نہ ظلم کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو دن کا روزہ رات کی شب بیداری نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہو سکتی، وہ ایمان کی لذت نہیں چکھ سکتا، ایمان کا ذائقہ ایمان کی چاشنی نہیں چکھ سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی شب بیداری اور دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر اس مہینے کا ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے۔ اگر رکھتا جائے تو فضیلت آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے، لیکن ایک روزہ اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے تو اللہ کی رضا اس پر واجب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فردوس اعلیٰ میں داخل کرے گا۔ اور یاد رکھیں رجب جنت میں ایک نہر ہے، معراج شریف کا روزہ آنے والا ہے، پیچھے ایام 20 کے روزے گزرے ہیں، مبارک ہو جنہوں نے وہ رکھے، آگے معراج شریف کا روزہ آنے والا ہے، ضرور روزہ رکھیں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ الصوم نصف الطریقۃ، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے۔ جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے آدھا سفر تو اس کا روزے سے طے ہو جاتا ہے اور آدھا سفر اس کا اخلاق سے طے ہو جاتا ہے۔ آدھا سفر تو اس کا روزے سے اور آدھا سفر اس کا تصوف عمدہ اخلاق کا نام ہے، عمدہ اخلاق سے طے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب جنت میں فردوس اعلیٰ میں ایک نہر ہے، اس کا نام اللہ نے رجب رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا پانی شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کا پانی میں اسی کو پلاؤں گا جو رجب کے روزے رکھے، جو رجب کے روزے رکھے گا۔ اللہ کرے کہ ہم خوب رجب کے روزے رکھیں، پھر شعبان میں ایام 20 رکھیں، اور ایام رمضان کے روزے تو ہماری جان ہے۔ عاشق ہوئی عشق کمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، یہ عشق جو ہے یہ گرما کے رکھو اپنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے اتنی فضیلت کے حامل ہیں کہ آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 218 سبق نمبر، ہم کشف المحجوب کو سبقن پڑھتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ طالب علم ہو، اور طالب علم کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا فرشتے اس سے مسافے کرتے ہیں، فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں جب پڑھنے نکلتا ہے۔
جب پڑھنے نکلتا آپ اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ صوفی بن رہے ہیں، ولی اللہ بن رہے ہیں، کشف الماجوب تحفہ تن دیتے ہیں، اور 45 سے ریبن لگا ہوا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کی ہم پڑھیں، اور جو کتاب لینا چاہے درس کے بعد لے سکتا ہے، اس میں داخلہ ہو جاتا ہے اس کا، انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، DVD سے بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی کلاس اپنی کلاس میں خانقاہ حجویریہ میں آئے تو پھر فیض کے چشمے کھل جائیں گے. حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علی حجویری کی خانقاہ ہے، اس کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے، کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک کا یہ عالم ہے ان کا اپنا کیا عالم ہوگا، ان کا اپنا کیا عالم ہوگا. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشف الماجوب لکھی ہے یہ ہمارے لیے لکھی ہے. کس کے لیے لکھی ہے؟ ہمارے لیے لکھی ہے. آپ نے فرمایا دل کے زنگ اتار دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا سبق نمبر 218 موضوع سہل بن عبداللہ تستری. سہل ان کو اس لیے کہتے تھے کہ ان کی عبارات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی، تو سہل کے نام سے مشہور ہوئے. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاہدہ، یہ مجاہدہ نفس کا ہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف الماجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اپنی روٹین میں چلتے ہیں. 10 اپریل کا بڑا خاص دن ہے. 10 اپریل کا بڑا خاص دن ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا وصال ہے ابوا شریف کے مقام پر. میں ہر بار 10 اپریل میں بات کرتا ہوں. آپ کا وصال 10 اپریل 577 عیسوی میں ہوا. واقعہ اس طرح ہے. حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے نور کو پاک جسموں سے پاک جسموں میں منتقل کیا. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جیسے حضور کا جب نور منتقل ہوا ان میں کوئی مشرک نہیں تھا، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا. اتنا پاک نور مشرکوں کے جسم میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. اور حضرت حوا سے لے کے حضرت ام المصطفیٰ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ موحدہ سیدہ طیبہ ساری کائنات کے لقب حضور کی والدہ پہ لگا دیے جائے تو تھوڑے ہیں. حضرت حوا سے لے کے کائنات کی والدہ حضرت آمینہ تک یہ نور پاک بطنوں میں داخل ہوتا ہوا آیا. پاک زمانہ فطرت تھا، یہ لوگ دین فطرت پہ تھے، دین حنیف پہ تھے، پاک صاف لوگ تھے. یہ 569 سال کا فاصلہ عیسیٰ علیہ السلام سے حضور پاک سرور کائنات تک. اس دوران بھی بڑے ایمان والے تھے، بڑے ایمان والے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ عبد المطلب، یہ وہ لوگ تھے جو شرک سے پاک تھے، بت پرستی سے پاک تھے، شراب و لب و لعب سے پاک لوگ تھے. یہ دین فطرت پہ تھے. حضور کے والدین دین فطرت پہ تھے. آپ کا حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب اور حضور پاک کا شجرہ نسب یہ ملتے ہیں. آپ سے سنیں ذرا. حضور کے والد کا شجرہ نسب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کلاب سے آ کر ملتا ہے. وہب آپ کے باپ کا نام تھا. اور حضور کے نانا جو تھے یہ جناب وہب بن کلاب تھے. یہ باتیں آپ سنیں اور آپ کو لطف آنا چاہیے. آپ حضور سے محبت کرتے ہیں. آگے حدیثیں آئیں گی حضور کو اپنی والدہ سے کتنی محبت تھی. 57 سال بعد جب حضور ابوا کے مقام پر حج کرتے جاتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر انور پر اترے تو ساری رات روتے رہے وہاں پر. اور آپ نے تاریخ ساز جملہ وہاں پر بولا. فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا، میری والدہ مجھ کو آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کو توڑ کے والدہ کی بات سنتا اور پھر آ کے نماز مکمل کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات کی ماں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا اور اپنی والدہ سے اپنے عشق کا اظہار کیا. اس دن وادی کے ابوا میں یہ پڑاؤ ٹھہرنا تھا. کم و بیش 1,00,000 صحابہ ساتھ تھے. کم و بیش کیسے رات گزاری اللہ جانتا ہے. ابوا کی پہاڑیوں پہ اللہ آپ کو حضور کی والدہ کے مزار پہ لے جائے اور وہاں فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی یہ پہاڑیاں اور صحابہ 1,00,000 کیسے یہاں رکے ہوں گے.
12 میل کے فاصلے پہ ابوا کی بستی تھی. حضور نے اعلان فرما دیا آج رات میں یہی رکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت تھی. اور ساری رات کم و بیش آپ اپنے گھٹنوں میں سر دے کے اپنی والدہ کی محبت میں روتے رہے. 6 سال کی عمر سے بچھڑے تھے یہاں سے اور 57 سال کی عمر میں دوبارہ ملاقات ہوئی. ماؤں کے پیر چوم لیا کرو, خدا کی قسم ماؤں کے پیر چوم لیا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے آسمانوں سے بھی زیادہ بلند کر دے گا, زیادہ بلند کر دے گا. جن کی مائیں نہیں ہیں وہ جمعے کو قبرستان چلے جایا کرو. حضور نے فرمایا جو ماں کی قبر پہ جا کے والدین کی قبر پہ سورہ یاسین پڑھے گا اللہ ان کو بخش دے گا. وغفر لنا, اور وہ بھی بخشا جائے گا, وہ بھی بخشا جائے گا. اور پھر اگر یہاں تک نہیں اپنی خالاؤں سے اس نے سلوک کرو, جو ماں کی سہیلیاں تھیں ان سے محبت کرو. بڑے طریقے ہیں. اسلام دروازہ نہیں بند ہونے دیتا. اسلام اللہ دروازہ نہیں بند ہونے دیتا. اللہ تو ہے ہی بڑا کریم. اللہ تو دروازہ بند کرتا ہی نہیں. اللہ دروازہ بند کرتا ہی نہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ, آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. حضور پاک کی والدہ اور حضور پاک کے والد کا شجرہ نسب آگے جا کے مل جاتا ہے. آگے اسی طرح علامہ زرقانی نے لکھا ہے سیدہ آمنہ نسب کے اعتبار سے باپ کی طرف سے اور حسب کے اعتبار سے ماں کی طرف سے قریش کی تمام عورتوں پر فائق تھی. آپ قریشی عورت تھی. حسب و نسب کی طرف سے ماں اور باپ کی طرف سے قریش کی ساری عورتوں پر سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ حضور کی والدہ فائق تھی. اور آپ فرماتے ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے سیدہ آمنہ اپنے قبیلے میں یا سیدۃ النساء کے لقب سے پکاری جاتی تھی. سبحان اللہ. اپنے قبیلے میں اتنی حضور کی والدہ معظم مقدم مکرم تھی. یا رسول اللہ اپنی والدہ کی صدقے, ہماری اس گفتگو کی صدقے ہم سب کے والدین کو سلامتی فرمائیں. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے سیدہ آمنہ اپنے قبیلے میں یا سیدۃ النساء کے لقب سے پکاری جاتی تھی. 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی. 25 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی. کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی. آپ نے وفات فرماتے ہوئے اپنے بیٹے سے بڑے تاریخ ساز جملے بولے. یہ واقعہ اس طرح کہ عبد المطلب سے اجازت لے کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننیال مدینہ میں لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال اس وقت حضور سرور کائنات کی عمر ہے. آپ کچھ بیمار ہوئی مدینہ میں ننیال میں, پھر طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے واپسی کا قصد کیا مکہ میں. ابوا شریف کے مقام پر آ کے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ابوا شریف کی اس پہاڑی پہ آپ دنیا فانی سے تشریف لے گئیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 برس تھی. یتیمی کا صدمہ تو ماں کے پیٹ میں ہی, اور یہ مسکینی کا صدمہ 6 سال کی عمر میں. ساری کائنات کے یتیم اور مسکین فخر کریں حضور پاک پر, فخر کریں. اللہ رب العالمین ہمیں حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں اگر ہم میں کوئی بے نمازی ہے تو آپ کو ام مصطفیٰ کا واسطہ ہے, آج کے بعد نماز نہ ضائع ہونے دینا, کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عمل سے ہی زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ حقیقت اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجاہدہ ساری گفتگو ہماری مجاہدے کی ہے. سیدہ کائنات کے صدقے ام المصطفیٰ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ ہمارے نفوس و قلوب کو سنوار دے گا. یاد رکھنا سنوار دے گا. تاریخ ساز آخری جملے سنیں اور پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں. درس کی اصل تو یہی ہے جو بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ ہی درس کی اصل ہے. عشق مصطفیٰ ہی حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے. روایات میں آتا ہے آپ نے پردے سے بات کی. حضرت سید علی حجویری فرماتے ہیں میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو 40 سال سے سفر میں ہے, کبھی ایک نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. بزرگ فرماتے ہیں وہ سید علی حجویری ہیں. کیا فرمایا؟ میں ایسے ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو 40 سال سے سفر میں ہے. بڑی بڑی سنتیں آپ نے ادا کی. ہجرت کی سنت بھی آپ نے ادا کی. حضور نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی سے لاہور میں ہجرت کی. 65 سال آپ نے زندگی مبارک حیات طیبہ پائی. نماز تو درکنار, کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی. آپ سے محبت کرنے والوں کبھی نماز نہ ضائع ہونے دو. نماز پہلی سیڑھی ہے معراج کی. آگے معراج کی اگلی دفعہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. معراج سیڑھی ہے, مومن کی معراج ہے نماز, اس کو نہ کبھی جانے دو. 5 وقت کی نماز پڑھو. یاد رکھو اچھا ہو یا برا ہو نماز اس کو اور اچھا کر دے گی. اللہ کا دعویٰ قرآن میں نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کائنات میں اور کوئی چیز نہیں روک سکتی جب اللہ نے دعویٰ کر دیا. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو یہ نہ کہ گناہ چھوڑوں گا تو نماز پڑھوں گا. ارے کوئی چیز گناہ چھڑوا سکتی ہے تو وہ نماز ہی تو ہے. تو شروع تو کر اللہ کو سجدہ کرنا.
عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نمازوں کے سجدوں کا اگر تجھے سرور آ گیا تو تو دیکھنا نماز ہوتی کیا ہے۔ ایک شخص حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ میں فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا، درمیان میں یہ بس میں 3 نمازیں پڑھوں گا، اس وقت میری آنکھ نہیں کھلتی، رات کو میں تھک جاتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کوئی بات، پھر اسلام قبول کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، منظور ہے تمہاری شرط۔ بیٹھ گیا۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو، آج تو آئے ہوئے ہو نا، تو آج کی یہ نمازیں پڑھ لو۔ آج کی یہ نمازیں، زور کا وقت ہو گیا نا، زور سے پہلے آیا، کہا یا رسول اللہ فلاں قبیلے سے آیا ہوں، اس شرط پہ ایمان قبول کروں گا کہ فجر اور عشاء نہیں پڑھ سکتا، فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی، تو عشاء کے وقت جو ہے نا مجھ سے میں تھک جاتا ہوں بڑا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو نماز کا وقت ہوا، تو آپ نے فرمایا شرط تمہاری وہی ہے، قبول ہے، لیکن اب جہاں آ جو گئے تو پڑھ جاؤ۔ نماز ظہر ادا کی، سرور کائنات کے پیچھے سارے صحابہ چلے گئے، وہ اکیلا ہی بیٹھا رہا۔ حضور نے فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو پڑھی ہے یہ نماز تھی۔ فرمایا ہاں یہ نماز تھی۔ پھر فرمایا ساری زندگی نماز نہیں ترک کروں گا، آج کی 5 نمازیں پڑھوں گا، ساری زندگی نماز نہیں ترک کروں گا، ساری زندگی نماز نہیں ترک کروں گا۔ اگر آپ کو نماز کی لذت آ جائے، نماز میں میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دل اور جسم کو یکجا کر دیں۔ سجدہ کعبہ کی طرف ہو، دھیان مدینے کی طرف ہو، اللہ سجدہ کعبہ میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سجدہ انسان کا مسجد پہ ہو، اس کی روح عرش الہی کے آگے جھکی ہو، یہ سجدہ کامل ہے۔ یہ وہ ایک سجدہ ہے جو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ وہ سجدہ ہے جو 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جو الفاظ تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے، ام المصطفیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ مومنہ ام المصطفیٰ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے مثل والدہ ماجدہ جن کے بیٹے پاک کا مثل کوئی نہیں، جو وقت وصال اپنے بیٹے امام الانبیاء سے مقام ابوا شریف میں فرما گئی میں دنیا سے چلی بھی جاؤں تو میرا ذکر نہیں مٹے گا، کیونکہ میں ایک ایسی ہستی کو جنم دے کے جا رہی ہوں جو اللہ کا محبوب اور اعلیٰ ذکر والا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ اجمیریہ۔ کیا فرمایا میں دنیا سے چلی بھی گئی تو میرا ذکر نہیں، میرا نام نہیں مٹے گا، ایسی ہستی کو جنم دے کے جا رہی ہوں جو اللہ کا محبوب اور بلند ذکر والا ہوگا۔ خوب اپنے گھروں میں 10 اپریل کو آپ کا سالانہ عرس کیا کریں اور 10 تاریخ کو آپ کا ختم پاک دلایا کریں۔ 10 آپ کی تاریخ 10 اپریل 577 عیسوی ہے آپ کا وصال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ سے محبت اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اب آج ہمارا درس نمبر 218، موضوع ہمارا درس کشف المحجوب شروع ہوا۔ درس نمبر 218، موضوع سہلی مکتبہ فکر کے نزدیک مجاہدہ، یہ ہم 6واں مکتبہ فکر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 5 مکتبے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے مطابق حدیث پاک لیتے ہیں۔ تربیت، مجاہدہ کیا ہے؟ تربیت۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو انہیں 3 کام سکھا دو۔ کیا فرمایا حضور پاک نے؟ ہم سب کو کیا حکم دیا؟ اگر تم اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو انہیں 3 کام سکھا دو۔ نمبر 1، حضور پاک کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے آئیڈیل بنا دو۔ اٹھنا بیٹھنا سکھا دو حضور پاک کا، چلنا پھرنا سکھا دو۔ تو کیا فرمایا؟ ان کو 3 کام اگر تم، حضور نے فرمایا اگر تم اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو انہیں 3 کام سکھا دو، تمہاری اولادیں اعلیٰ درجے کی نیک بن جائیں گی اور ہر چیز میں آگے بڑھتی جائیں گی۔ عزم کر لو، نیت کر لو کہ ہم نے یہ 3 کام اولادوں کو سکھانے ہیں۔ حضور نے وہ 3 کام کیا فرمائے؟ آپ نے فرمایا حضور پاک کی ذات کو، حضور پاک کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ واقعے سناؤ حضور پاک کے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں۔ ڈوریمون سے بچوں کو بچاؤ، وہ جھوٹ فریب ہے، گیجٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، محنت اور مجاہدے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بچوں کو ڈوریمون سے بچاؤ، بچوں کو حقیقت دکھاؤ، بچوں کو نعت دکھاؤ، بچوں کو قرآن سکھاؤ، بچوں کا دل ڈوریمون سے نہ لگاؤ۔
بچوں کا دل حضور پاک کی چھوٹی چھوٹی سچی کہانیاں سناؤ، ملتی ہیں بازاروں سے، کشف المحجوب ایک چھوٹی سی بھی ہوتی ہے، وہ شارٹ کر کے بچوں کے لیے پرنٹ ہے، وہ میں اگلی بار آپ کو کچھ پیس دوں گا لا کے، وہ اپنے بچوں کو لا کے دو، بچوں کی اس پہ کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ اتنی بڑی کتاب کو بچوں اور عورتوں کے لیے اس آسان کر دیا گیا۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ حضور پاک کی ذات کو ان کے لیے آئیڈیل بنا دو۔ نمبر 2، اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ حسن و حسین اور سیدہ کائنات اور مولا علی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ نمبر 3، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو قرآن کی تعلیم و تربیت سکھاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ معزز ہو جائیں گے۔ کس طرح وہ معزز، یہ میں آگے شرح کر رہا ہوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج بھی اگر ہم اپنے قرآن سے، اپنے حبیب سے، اپنی اہل بیت اطہار سے اور اپنے قرآن سے جڑ جائیں تو حضور پاک نے جو نسخہ کیمیا دیا، تمہاری اولادیں اعلیٰ درجے کی نیک بن جائیں گی اور ہر چیز میں آگے بڑھتی جائیں گی، آگے بڑھتی جائیں گی، آگے بڑھتی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب، پھر شجرہ طریقت، شجرہ نسب کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا قول، پھر شجرہ طریقت داتا علی حجویری کا، پھر داتا علی حجویری کا قول، اور پھر چھوٹا سا درس ہے۔ آج درس کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ تربیت کا ہی واقعہ ہے، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ والد ماجد سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں آپ نجیب الطرفین ہیں، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدے پہ قول، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں پسند ہیں۔ اس میں بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ جب آپ رجب کا، شعبان کا، رمضان کا جب روزہ رکھتے ہیں تو نفس کو پتہ جاتا ہے، نفس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مسلمان ہو گیا، اب اس کی گرم ٹلی بٹا شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ انسان کو سنوار دیتا ہے، رکھ کو دیکھیں کچھ نہیں ہوتا۔ عرب میں نے یہاں بھی ہمارے دعوت اسلامی کے بھی لوگ 3 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ روزہ تو عشق ہے، عاشق قومی عشق کمامی، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، لکھ بدیاں تے ہزار علامے جانی باغ بہارا ہوں، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں، سجدیوں سر نہ چاہیں باہو پاویں کافر کہن ہزاراں ہوں۔ عاشق کو کیا کسی چیز سے، وہ تو اللہ کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما، جو تو نے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ کیا فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں پسند ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو جو کرنا پڑتا ہے اور گرمیوں میں روزہ لگتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرما۔ شجرہ طریقت، جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خدلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سلی سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول، آپ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ نفس کی کیا فرمایا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس بات کو پلے سے باندھ لیں، نفس کی مخالفت 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 یہ آپ کو نماز سے روکے گا، یہ آپ کو روزہ نہیں رکھنے دے گا، یہ آپ کو ڈرائے گا کہ کہیں بھوکے جان نہ نکل جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر روزے میں تیری جان نکل جائے میں تیرے جگہ پہ ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا، قیامت تک تیرے روزے رکھے گا، جب تو اٹھے گا سارے روزے اس سے لے کے تجھے دے گا۔ حدیث قدسی اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تو روزے میں چلا گیا
کیا حکم دیا ہے؟ روزہ رکھ چلا بھی گیا تو پرواہ نہ کری، پیکج دے دیا ہے، پیکج دے دیا ہے۔ روزہ رکھ چلا بھی گیا تو پرواہ نہ کری، ایک فرشتہ دے دوں گا، پیدا کر دوں گا تیرے نام کا، قیامت تک تیرے نام کے روزے رکھے گا، جب تو اٹھے گا وہ سارے روزے لے کے تیرے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ میرے نامہ روزہ نہ کبھی چھوڑو، اللہ کہ نفس کا مجاہدہ ہے، نفس اس سے بڑا دوست ہوتا ہے۔ رجب کے روزے آگے میراث شریف کا روزہ آ رہا ہے، نیت کر لو یہاں بیٹھے بیٹھے، سرکار کے در دولت پہ نیت کرو گے تو اللہ توفیق دے دے گا۔ ولیوں کی درگاہوں پہ توفیقیں ملتی ہیں، یہاں نیکیوں کی نیت کر جایا کرو اور اللہ پہ پھر بھروسہ رکھا کرو اور اللہ پہ یقین رکھا کرو اور کوشش بھی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل ہے، نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل ہے اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کمال ہے اس کے پاس 70,000 اسلامی دو ہیں، دھوکھا دیتا ہے بندے کو اسلام کا برقع پہنا کر، اس کے داؤ میں نہیں آنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے۔ ولیوں میں جو آپ کا مرتبہ ہے، تصوف کی کتابوں میں وہ آپ کی کتاب کا مرتبہ ہے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ پیرانے پیر بھی جن کو اپنا پیر مانتے ہو، کیا ہستی ہوگی۔ آپ کو مبارک ہو داتا صاحب کی سنگت۔ پیرانے پیر ان کے 70 سال بعد پیدا ہوئے تو کیا فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ جیسے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے، یہ پیر کامل ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں آپ نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا ہے اس میں کتاب کو 4 چاند لگا دیے آپ نے۔ ہم 6 مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں، حضرت داتا گنج بخشلی حجویری نے 12 مکاتبہ فکر میں 2 کو مردود لکھا ہے، 10 کو مقبول لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت اور مشاہدے میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر یہ بڑے صوفی سب متفق تھے۔ یہ کبھی کافر نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کو کافر نہیں کہتے تھے۔ اتنی محنتیں کر کے حضور پاک نے لاکھوں لوگ مسلمان کیے، ہم آگے سے تو مسلمان کر نہ سکے، ہم نے مسلمانوں کو ہی کافر کرنا شروع کر دیا۔ کیسے بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے۔ صوفیہ جوڑ کے رکھتے تھے سب کو، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تو توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے پر سے متفق تھے۔ 6 مکتبہ فکر یعنی سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جس مکتبہ فکر کے بانی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ان کے مسلک کی خصوصیت مجاہدہ ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری اپنے مریدین کی تربیت مجاہدے سے کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ مجاہدے تھے۔ ان کی جو مسلک کی خصوصیت ہے وہ مجاہدہ ہے۔ آگے میں تھوڑا سا سمجھاتا جاؤں کہ کس طرح مجاہدہ ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں ایک مرید تھا ان کا، تو آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے کہا کہ اللہ اللہ شروع کر دے۔ اس نے دن رات اللہ اللہ، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، پھر آپ نے فرمایا کہ اب رات کو بھی اللہ اللہ کیا کر۔ یہ سارا واقعہ بھی آنے والا ہے۔ رات کو بھی وہ رات کو بھی اللہ اللہ کرنے لگ گیا اور خواب میں بھی وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں پھر مرشد نے ایک دن فرمایا اب زبان سے روک قلب سے ذکر شروع کر دے کہ قلب سے بندے اللہ کی قربت پا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو آندھی چلی تو ایک لکڑی اس کے سر پہ آ گئی، اس کا سر پھٹا اور خون کے کچھ قطرے زمین پہ گرے۔ وہ جہاں قطرہ گرتا تھا وہاں اللہ کا عکس بن جاتا تھا، اللہ اللہ لکھا جاتا تھا۔ وہ اس کمال کو پہنچ گیا کہ تربیت یہ چیز ہے۔ آپ نے آج صرف ہم نے اتنی گفتگو کی کرنی ہے، پھر آگے 20-22 درس سن کے پھر یہ سارے اکتے کھلتے جائیں گے کہ ہم نے اپنے نفس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ 4 ساڑھے 4-5 مہینے میں آپ نفس مطمئنہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ فیض ہو جائیں گے۔ پہلی حالت کیا ہے جی نفس کی؟ نفس امارہ، اس کے بعد دوسری حالت ہے نفس لوامہ، پھر نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی حالتوں کو بدل کے اللہ کی قربت پالیں۔ جب تک اس کی حالت نہ بدلی جائے اللہ کا قرب نہیں پایا جا سکتا۔ درس نمبر 218، موضوع سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاہدہ۔ درس کی طرف آ جائیں۔ حضرت داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سہلی مکتبہ فکر کے صوفیہ شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔
یہ جو صوفی تھے ساحلی، یہ جو مکتبہ فکر تھا، ایک بات کو بہت دھیان سے سمجھیں گے نا تو پھر آپ ساتھ ساتھ چلیں گے. ساحلی مکتبہ فکر کے جو لوگ تھے، داتا علی حجویری فرما رہے ہیں یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ سے نسبت رکھتے تھے، تو پھر کیا کہلاتے تھے؟ ساحلی. اب آپ چلیں. ساحلی مکتبہ فکر کے صوفیہ شیخ سہل بن عبداللہ تستری کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، جو تصوف کے کون؟ سہل بن عبداللہ تستری، جو تصوف کے اکابرین اور معزز بزرگوں میں سے ایک ہیں. بڑے بزرگ تھے یہ. داتا صاحب ان کی تعریف فرما رہے ہیں اور کیا خوبصورت جملے بول رہے ہیں. تقریباً 531 بزرگوں کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا اور سب کو علیحدہ علیحدہ خراج تحسین پیش کیا. علم کلام کے آپ ماہر تھے، علم کلام کے آپ ماہر تھے، بہت بڑے. رب العالمین آپ نے فرمایا کہ جو تصوف کے اکابرین اور معزز بزرگوں میں سے ایک ہیں، جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے. درس نمبر 158 صفحہ نمبر کتاب کا 251 252 اور موضوع تھا حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے نزدیک شریعت و حقیقت. یہ درس گزر چکا ہے، داتا صاحب نے اس کا حوالہ دیا. کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے. اس کا ایک ذری قول تھا بڑا خوبصورت اس درس میں سہل بن عبداللہ تستری کا. میرا دل کیا کہ آپ کو سنا دوں، میں نے لکھا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین والوں پر جب بھی سورج طلوع ہوا اور جب بھی غروب ہوا تو وہ ایسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا سوائے ان لوگوں کے. کیا فرمایا سہل بن عبداللہ تستری نے؟ زمین والوں پر جب بھی سورج طلوع ہوا جب بھی غروب ہوا یہ ایسی حالت میں تھے انہیں اللہ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا سوائے اس شخص کے جو اپنی جان، اپنی روح، اپنی دنیا اور اپنی آخرت اللہ تعالیٰ پر ترجیح دیتا ہے. اس کو علم ہو گیا جو اپنی جان، اپنی روح، اپنا مال، اپنا ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس پر ترجیح دیتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، آپ میں تاجر بھی ہیں، آپ میں بیمار بھی ہیں، آپ میں مصروف بھی ہیں، آپ نے اللہ کی ذات کو ترجیح دے دی، اپنا ٹائم قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر علم کے دروازے علم کے دروازے کھول دے گا. اللہ فرماتا ہے میں جس کی بھلائی چاہتا ہوں اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہوں، اپنے بارے میں اسے کچھ بتاتا ہوں جس سے مجھے محبت ہو جاتی ہے، یا جس کی معرفت. آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری فرماتے ہیں جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی کہ ان کا ایک درس گزر چکا ہے. آپ اپنے زمانے میں طریقت کے بادشاہ تھے، اہل معرفت کے ان افراد میں سے تھے جو ارباب و حل عقدہ سمجھے جاتے ہیں. اہل معرفت کے ایسے افراد میں تھے جو بڑے بڑے عقدے حل کر دیا کرتے تھے. ان سے ایسی کرامات کا صدور ہوا جس کے حل سے عقل عاجز آ جائے. ایسی کرامتیں ان سے ظاہر ہوئی. یہاں ایک کرامت آتا صاحب نے آگے لکھی ہوئی ہے، 1 ماہ کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے. عقل عاجز نہیں رہ جاتی. اور ہم کھانا کھاتے ہیں طاقت کے لیے، وہ کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے. ایسی ان سے چیزیں صادر ہوئی کہ عقل جس سے عاجز رہ جاتی ہے، جس کے حل سے عقل عاجز آ جائے. ان کا طریقہ مجاہدے کا تھا. انہوں نے مجاہدے کے ذریعے اپنے مریدین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا. ایسے مجاہدے کرائے کہ اپنے مریدین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا. آپ داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ بات منقول ہے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک مرید کو فرمایا سارا دن اللہ کا ورد کرتے رہو. اگلے دن بھی اسے یہی حکم دیا، تیسرے دن بھی اسے یہی حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کا ورد اس کی عادت فطرت ثانیہ بن گیا کہ وہ نہ بھی کرنا چاہے تو ہوتا رہتا تھا. آپ نے اسے حکم دیا اب تم رات کے وقت بھی اس طرح ورد کیا کرو. اس نے یہ عمل کیا تو اس کی یہ حالت ہو گئی، خواب میں بھی وہ اللہ پڑھتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا اور آخرکار اس کی طبیعت اس عمل کی عادی ہو گئی. اب اسے حکم دیا تم زبان کے ذریعے ذکر چھوڑ کر ذکر قلبی میں مشغول ہو جاؤ. اب عبداللہ بن سہل بن عبداللہ تستری نے کیا حکم دیا؟ اب زبان سے چھوڑ کے جب زبان میں وہ پرفیکٹ ہو گیا، شروع تو زبان سے ہی ہوں گے نا، تو پھر وہ کیا حکم دیا؟ اب دل کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. تو اس مرید نے اس میں بھی مقام حاصل کر لیا اور یہ کیفیت ہوئی وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا. آگے داتا صاحب نے ایک کال دیا. داتا صاحب امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض صوفیہ نے یہ بات بیان کی ہے ذکر اللسانی غفلت و ذکر القلب قربت. کیا فرمایا؟ زبان سے ذکر غفلت ہوتا ہے اور دل سے کیے جانے والا ذکر قربت کے حصول کا باعث ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جب آپ زبان سے ذکر کر رہے ہوں اور آپ کا دل اگر ساتھ شامل نہیں ہے تو پھر وہ ذکر کامل نہیں ہے.
دل اور زبان یکجا ہو، جیسے نماز میں، جیسے قرآن پڑھتے ہوئے، تو یہ ذکر کامل ہے۔ زبان سے ذکر غفلت ہوتا ہے اگر دل ساتھ شامل نہ ہو تو، زبان سے ذکر غفلت ہوتا ہے اور دل سے کیے جانے والا ذکر قربت کے باعث کا حصول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ کا وہی مرید اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران آندھی آنے کی وجہ سے کوئی لکڑی اس کے سر پر آ گری اور اس کا سر پھٹ گیا، خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے، اور جو بھی خون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا اس کے بدلے زمین پر لفظ اللہ بن جاتا تھا، زمین پہ لفظ اللہ کا عکس نظر لگ جاتا تھا، اتنا پرفیکٹ ہوا۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں سہلی مکتبہ فکر کے مشائخ کا طریقہ مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے مریدین کی تربیت کرنا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو، فنا اتنا، وہ اتنا فنا ہو گیا، حاصل کلام وہ اتنا فنا ہو گیا کہ سر پہ لکڑی لگی، خون گرا تو لفظ اللہ کا عکس بن گیا۔ فنا اتنا میں ہو جاؤں تمہاری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو، اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اپنی دعا کی طرف آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا، کم سنی میں مدرسے میں جاتا تھا، تو جب ماں سے کھانا مانگتا تو ماں کہتی بیٹا محراب میں چلا جا سجدہ کر تو اللہ کھانا دے دے گا۔ وہ سجدہ کرتا، ماں آگے کھانا رکھ دیتی، وہ کھا لیتا، اس کی عادت بن گئی تھی۔ اچانک ایک دن وہ مدرسہ سے جلدی آ گیا، ماں گھر میں نہیں تھی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ محراب میں گیا، سجدہ کیا، آگے کھانا پڑا تھا، اس نے کھا لیا۔ ماں جب گھر آئی تو کہا بیٹے کھانا کھا لیا؟ کہا ہاں جی ماں کھانا کھا لیا۔ کہا کہاں سے کھانا آیا؟ فرمایا جہاں سے روز آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس بات سے ماں کا کیا مطلب تھا کہ بیٹے کو اللہ سے مانگنا آ جائے، کھانا تو وہ خود ہی دیتی تھی۔ کیا طریقہ تھا؟ یہ بات کہنے کا کیا مقصد تھا کہ بیٹا محراب میں چلے جاؤ، اللہ کو سجدہ کرو، کھانا آ جائے گا۔ کھانا تو خود رکھتی تھی۔ کیا مقصد تھا ماں کا کہ میرے بیٹے کو اللہ سے مانگنا آ جائے، میرے بیٹے دعا کرو ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے۔ کشف المحجوب توحید کی لازوال کتاب ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بندے کو اللہ سے جوڑ دیا، بندے کو اللہ سے جوڑ دیا۔ یاد رکھیں جب بزرگ لکھتے ہیں بندے کا اچھا وقت آتا ہے تو بندہ ولیوں سے جڑ جاتا ہے۔ ماں باپ بھی ولی ہیں، بڑے ولی ہیں، ہمارے ولی تو ہوتے ہی ولی ہیں۔ اور جب بندے کا برا وقت آتا ہے وہ ولیوں سے بدگمان ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بدگمانی کا دور بد نصیبی کا دور ہے۔ بدگمان نہ ہوا کریں، بدگمان ماں باپ سے، بڑوں سے، اساتذہ سے بدگمان نہ ہوا کریں، بیوی بچوں سے بدگمان نہ ہوا کریں، بات کلیئر کر لیا کریں۔ بدگمانی کا دور بربادی کا دور ہے۔ اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے بچائے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، گناہ ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے، اس کا بھی مجاہدہ کرنا ہے۔ وہ ہمیں دھوکہ دیتا رہتا ہے، دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ سب سے بدترین چیز ہمارا آج کا موبائل ہے جس نے بدگمانیاں پیدا کر دی ہیں۔ میسج کسی کا ہوتا ہے، کسی کو گیا ہوتا ہے، وہ بندہ پڑھتا ہے شک پڑ جاتا ہے، بیوی پڑھتی ہے شک پڑ جاتی ہے، بھائی پڑھتا ہے تو بہن پہ شک پڑ جاتا ہے۔ یہ بدگمانیوں کا دور ہے۔ اس انٹرنیٹ موبائل سے جتنا بچ سکتے ہیں بچے، پی ٹی سی ایل کی طرح گھر میں ایک بڑے فرد کے پاس موبائل ہونا چاہیے، سب کے فون اسی پہ آنے چاہیے۔ جیسے پی ٹی سی ایل ہوتا تھا کہ کسی کا کوئی پردہ نہ رہے، اور جب موبائل بجے سپیکر آن کر دیا کرے۔ بیوی کی بہن کا فون آیا، شوہر کے بھائی کا فون آیا، کب فون لے کے کمروں میں نہ گھس جایا کریں۔ بیٹی کا فون آیا، بھائی کا فون آیا، جس کا بھی آیا بدگمانی نہ پیدا ہونے دے۔ بدگمانی کا دور ہے۔ حضور پاک رات کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے تھے اپنی ازواج کے ساتھ۔ ایک صحابی گزرے، حضور نے انہیں واپس بلایا، فرمایا یہ میری ازواج ہیں، بیوی ہیں میری۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ایسی جرت کیسے کہ میں سوچوں کہ حضور پاک کسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، شیطان خون کی شریانوں میں دوڑتا ہے، کلیئر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کلیئر کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ کلیئر نہیں کر رہے، سکھا رہے ہیں ہمیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کھول کے رکھو اپنا آپ چھپاؤ نہ، شک پڑے گا، شک پڑے گا۔ شک کا دور ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بدترین دور میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سابقہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، سابقہ جو نمازیں ضائع ہوئی ہیں ان کی توبہ کرتے ہیں، ان کے قضا کرنے کا عزم کرتے ہیں، آگے پکا ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں ضائع کریں گے آج کے بعد، روزہ رکھنے کی سارے تجھ سے عزم کرتے ہیں۔ تو ہماری مدد کر، تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تجھے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ شیخ سہل بن عبداللہ تستری کے بیٹے کو جیسے اس کی والدہ نے
تیرا یقین اس کے دل میں پختہ کر دیا اللہ، تو بھی ہمارے ادھر اپنا یقین پختہ کر دے، ہمیں یقین ہو جائے دکان روٹی نہیں دیتی، دفتر روٹی نہیں دیتا، روٹی تو دیتا پروردگار عالم، کہ ہم تیری آواز سن کے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اللہ پاک مسجد کو آ جایا کرے یا اللہ، ہم مسجد کو آ جایا کرے یا اللہ، ہم مسجد کو آ جایا کرے یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، دنیا سے ہمارے دل کو ہٹا دے یا اللہ، اتنا عطا فرما کہ پھر ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے یا اللہ، تیرے ابو بکر کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ، وافر دنیا عطا فرما اور پھر اس سے بے نیازی عطا فرما کہ کسی کا منہ نہ دیکھیں چند سکوں کی خاطر یا اللہ، اپنے کرم سے مالا مال کر دے، جیب کو رزق حلال سے بھر دے، دل کو نور امان سے بھر دے یا اللہ، جب تیری آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ہر کام چھوڑ کے مسجد میں چلے جایا کرے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، میرے بندے نماز کی طرف آ، میرے بندے کامیابی کی طرف آ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم بھول گئے، ہم نے سمجھا کہ کامیابیاں دکانوں میں ہیں، دفتروں میں ہیں یا اللہ، کامیابیاں تو تیری نماز میں ہیں، کامیابیاں تو تیری اطاعت میں، تیری بندگی میں ہے یا اللہ، ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جن گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، جن گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا اللہ، وہ ہمارے گناہ معاف فرما، جن گناہوں نے ہماری کاروبار کو برباد کر دیا اللہ، وہ ہمارے گناہ معاف فرما، میاں بیوی کے جھگڑے پڑ گئے یا اللہ، وہ گناہ معاف فرما، اولاد نافرمان ہوگی، قطع تعلقیاں ہوگی یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں، آج کے بعد نماز نہ ضائع ہونے دینا، خدا نہ خواستہ نماز ضائع ہو جائے، قضا کر لینا، ساتھ ساتھ بقیہ نمازیں قضا کرتے رہنا، جس کے ساتھ ظلم زیادتی کیا اس سے معافی مانگ لینا، جس کا قرض دینا جتنا دے سکتے ہو دے دینا، ساری زندگی کوشش کرتے رہنا، جتنا ادا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ ہر نماز کے بعد یا کسی ایک نماز کے بعد 110 مرتبہ یا علی پڑھتے رہنا، کبھی تنگی نہیں آئے گی، یا علی یا علی 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا اسی ایک نماز کے بعد پڑھتے رہنا۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی، DVD والے بھی یہ پڑھتے رہنا، اللہ پاک بلندیاں عطا کر دے گا، اللہ کرم کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب كعبة قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله، يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا 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 برحمتك يا ارحم الراحمين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، غم کے بوجھ اتار دے، پریشانیوں کے بوجھ اتار دے۔ اللہ تعالیٰ اقبال شہین صاحب کے بیٹے شاہد کا مسئلے میں آسانی پیدا فرما دے، خیر کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آصف حجویری کیبل والے جو ہیں ان کے انٹرنیٹ میں، ان کے کاروبار میں، ان کے جو معاملات کر رہے ہیں برکت عطا فرما دے۔ حنیف کے کاروبار میں، شہریار کی والدہ واصف علی کی والدہ، اللہ ہم سب میں جو بیمار پریشان اللہ کوئی دادا علی حجویری کا واسطہ سب کی مشکلیں آسان کر، مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، مشکلیں امت مرحومہ کی آسان کر دے، مورے بے مایا کو ہم دوش سلیمہ کر دے۔ یا اللہ جن بچے ہیں بچیاں امتحان دیے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما۔
اللہ حضور کی ساری امت کو کامیابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کرم کر دے, فضل کر دے, رحم کر دے. خمسۃ مطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. یا اللہ حضور سرور کائنات کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ سلام اللہ علیہا کے ذکر پاک کے صدقے ہم سب کے ذکر کو پاک کر دے, گناہوں سے پاک کر دے, تنگ دستیوں سے پاک کر دے, پریشان حالیوں سے پاک کر دے, دل و دماغ کو سکون کا گہوارہ بنا دے. جو ہم سے ہاتھ ملائے اس کو بھی سکون عطا فرما, جو ہم سے ملے اس کو بھی سکون عطا فرما. داتا علی حجویری کے اس کارخانہ خیر میں برکت عطا فرما دے. اللہ پاک آپ کے فیض کو عام و عام کر دے, کشف معلوم کے درس کو عام و عام کر دے. یا اللہ کشف ٹی وی میں برکت عطا فرما دے. جس نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے یا اللہ اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے, اس کی شادی میں آسانی پیدا فرما دے. اللہ کرم کر دے, فضل کر دے. یا اللہ فضل کر دے, کرم کر دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو بیویاں ناراض ہو کے گئی ہیں ان کو واپس بھیج دے. یا اللہ جو گھروں میں ناراض ہیں ان کو صلح کرا دے. یا اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.